نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. اللہ کے توحید کا ذکر کل بھی ہوا، انسان کی پیدائش کا ذکر ہوا کہ انسان کو اللہ نے خوبصورت شکل دی، پھر اس کے بچپن کا ذکر ہوا، جوانی کا ذکر ہوا، بڑھاپے کا ذکر ہوا. تو آج کی ان آیات میں فرمایا کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں؟ أَنَّى يُصْرَفُونَ، تو پھر تم کدھر پھیرے جا رہے ہو، کس طرف تم نے منہ کیا ہوا ہے؟ اللہ کی آیات میں جھگڑا وہ لوگ کرتے ہیں جو خواہ مخواہ اعتراضات اٹھاتے ہیں. مثلا مشرکین مکہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر مردار حرام ہے، خنزیر حرام ہے، خون حرام ہے، ہاں جی یہ چیزیں حرام ہیں. تو کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، جس کو یہ خود مار دے یعنی ذبح کر دے وہ حلال ہے، اور جس کو اللہ مار دے وہ حرام. یعنی مردار کو بھی تو اللہ ہی مارتا ہے، اور جو ذبح ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو یہ حلال کیوں ہے وہ حرام کیوں ہے؟ یہ جھگڑا کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے. تو بھئی یہ جو ذبح ہوتا ہے اس کے اندر اللہ کا نام آتا ہے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام آتا ہے، اس نام کی برکت سے یہ حلال ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے. اور جو خود مر جائے، ذبح نہ ہوا ہو، گر گیا، کسی نے مار دیا، ہاں جی جل گیا، تو فرمایا کہ وہ اس طرح اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اور تمہارے یہ جو بت ہیں نا، تمہارے یہ خدا جن کو تم نے بنایا ہوا ہے، یہ سارے جہنم میں جائیں گے. تو ایک آدمی تھا عبداللہ ابن زبرہ، اس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور نئی بات سناؤں کہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور ہمیں بھی کہا تم بھی جہنم. تو عبادت تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوئی، اور عزیر علیہ السلام کی بھی ہوئی، فرشتوں کی بھی ہوئی. اللہ فرماتا ہے کہ تم اور تمہارے یہ خدا سارے جہنم میں جائیں گے. تو دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے اعتراض کرتے. تو اللہ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، ان کو اللہ نے بچایا ہے، اور ان کو خدا انہوں نے نہیں کہا کہ ہماری پوجا کرو، یہ تم خود کرتے ہو. تو فرماتے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ، کیا ان لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ اللہ کی آیات میں، اللہ کی نشانیوں میں جھگڑا کرتے ہیں؟ معجزوں پہ جھگڑا کرتے تھے، نہیں مانتے تھے. پہلے کہتے تھے کہ یہ معجزہ دکھاؤ، یہ دکھاؤ، یہ دکھاؤ. جب معجزہ آتا تو کہتے یہ تو جادو ہے.
تو اللہ پاک فرماتے ہیں الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں تو کدھر پھیرے جا رہے ہو؟ الذین کذبوا بالکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتابوں کا انکار کیا، وبما ارسلنا بہ رسلنا، اور ان کتابوں کے ساتھ جو رسول آئے ان کا بھی انکار کیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فسوف یعلمون، عن قریب یہ سب باتیں جان لیں گے، سمجھ جائیں گے۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ اس طرح کرو گے تو اذ الاغلال فی اعناقہم، ان کے گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، اور پاؤں میں زنجیریں ڈالی جائیں گی اور پھر ان کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، ہاں جی، گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے۔ والسلاسل، اور قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ 70 ذراعا فاسلکوا، 70 گز لمبی زنجیر ہوگی جس نے ان کو باندھا جائے گا، 70 گز لمبی زنجیریں ہوں گی۔ والسلاسل، ہاں جی، 70 ذراعا فاسلکوا۔ تو فرمایا کہ اللہ کی آیتوں میں جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اذ الاغلال فی اعناقہم، ان کے گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے، والسلاسل یسحبون، اور زنجیریں ڈال کے، ہتھکڑیاں ڈال کے ان کو جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ فی الحمیم، اور ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا، کھولتا ہوا۔ فی الحمیم ثم فی النار، پانی بھی اور پھر آگ بھی، یسحبون، جن میں ان کو گھسیٹا جائے گا۔ فی الحمیم ثم فی النار یسجرون۔ قرآن میں آگے سورۃ محمد آ رہی ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب یہ پانی پیئیں گے فقطع امعاءہم، ان کے آنتڑیاں وہ اندر گل کے اور وہ نیچے گر جائیں گی، پھر اللہ بنائیں گے، پھر یہ سلسلہ ان کے ساتھ ہوگا۔ فقطع امعاءہم، پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ثم قیل لہم اینما کنتم تشرکون، پھر ان سے کہا جائے گا کدھر ہے جن کو اللہ کا شریک بناتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ ثم قیل لہم اینما کنتم تشرکون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہے وہ شریک جس کو تم نے اللہ کے سوا بنایا تھا، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ تو کہیں گے قالوا ضلوا عنا، کہ ہم تو گمراہ ہو گئے تھے، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم نے تو اس سے پہلے کسی اور کو نہیں پکارا۔ ابھی اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے، دنیا میں پکارتے رہے، وہاں کے ہم نے تو نہیں پکارا، وہ جن کو ہم پوچھے تو آج ہے ہی نہیں، بلکہ کہیں گے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا کذالک یضل اللہ الکافرین، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ گمراہ اللہ نہیں کرتا، وہ خود بنتے ہیں، اور جو خود گمراہی کی طرف جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، جو جدھر جانا چاہتا ہے اس کو آزادی ہے، وہ جائے، جب جاتا ہے تو پھر اللہ پاک بھی اس کو پھر ادھر توفیق دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو ادھر جانا چاہتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کو سمجھاؤ، مسئلہ بتاؤ، قرآن کی آیت بتاؤ، حدیث بتاؤ، وہ پھر بھی کہتے کہ نہیں یہ کام ٹھیک ہے، تو خود جا رہا ہے نا۔ تو قیامت کے دن پھر ان سے سوال ہوگا کدھر ہے تمہارے شریک، ان کو بلاؤ جن کو تم دنیا میں پکارتے تھے، تو پھر وہ کہاں ہوں گے؟ وہاں تو صرف اللہ پاک ہوں گے۔ تو آج کی ان آیات میں اس حقیقت کا بیان ہو، اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ فرمایا الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا ان لوگوں کو دیکھا جو کہ اللہ کی آیات میں
جھگڑا کرتے ہیں انا یصرفون تم کدھر پھرے جا رہے ہو الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتابوں کو اور میرے رسولوں کو جھٹلایا فسوف یعلمون عن قریب یہ جان لیں گے اذ الاغلال فی اعناقہم جب ان کے گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے والسلاسل یسحبون اور پاؤں میں زنجیریں ڈال کے گھسیٹا جائے گا فی الحمیم اور ان کو گرم پانی پلایا جائے گا کھولتا ہوا گرم پانی ثم فی النار یسجرون اور پھر آگ میں بھی ان کو ڈالا جائے گا ثم قیل لہم پھر ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون کدھر ہے وہ شریک جن کو تم اللہ کا شریک بناتے تھے من دون اللہ اللہ کے سوا تو کہیں گے قالوا ضلوا عنا وہ تو آج ہم سے گم ہو گئے ہیں نظر نہیں آتے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا بلکہ اس سے پہلے تو ہم نے کسی کو بھی نہیں پکارا جھوٹ بولتے ہوں گے کذالک یضل اللہ الکافرین اور اللہ تو اسی طرح کافروں کو گمراہ کرتا ہے اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا